आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी, 9 मार्च तक जारी रहेगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। जबकि भारत फाइनल में पहुंचा तो इवेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। मैचेस का इनेकाद पार्टनरशिप फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान और दुबई में होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूट्रल वेन्यू होगा। सियासी मैदान से खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दिफाई निज़ाम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। यकीन है कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। वो काबीना इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ना ये मेरा है, ना ये काबीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का ये प्रोग्राम है। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज़ जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। जो हम पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। चंद माह से टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो बढ़ गए थे, इसका मुकाबला किया जा रहा है और जब तक कि इसका दोबारा सर नहीं कुचला जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम देंगे इंशाअल्लाह। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। किसी की नीयत को पर शक नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अमरीका को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा कि अमरीका की पाकिस्तानी मिज़ाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। पाकिस्तान की मिज़ाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई ख़तरा नहीं है। ख़ित्ते में मिज़ाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के ख़िलाफ़ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फ़ैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियाँ लगी, हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी है। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट नौजवानों का हक है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अब मोटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। पुराने मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को नौजवान के हक का क्या पता। इस्लामाबाद में पुराने बुजुर्ग को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता। इस्लामाबाद में जो बुजुर्ग बैठा है उसे समझाएंगे। डेटा प्राइवेसी के हक की हिफाजत भी यकीनी बनाना होगी। जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जिद्दोजहद करना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। IB यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से वो खिताब कर रहे थे। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिले। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। उनको क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता। नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा जमहूरी तरीके से। आपने अपने जो रूल्स है, जो हक है, जो राइट्स है, वो हासिल करना है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप अगर वफाकी बजट उठा के देखें, PSTP उठा के देखें, तो
اس خطرہ کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ 70 سال کے بابو بیٹھ کے آپ کے بجٹ بناتے ہیں۔ پاکستان اس خطرہ کو محسوس کرتا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے قدم یہ ہونا پڑے گا کہ پورا کا پورا وفاقی پی ایس ٹی ہمیں پورا بجٹ کو پھاڑ کے اور نیا ایسے بنانا پڑے گا جو عوام کو، عوام کے مسائل کو، مستقبل کے مسائل کو سامنے رکھے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس کے آغاز میں ہی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پر دو ٹوک موقف واضح کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا کہ مسلم لیگ نون اتحادی حکومت کے معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تو واضح کر دے، ہم اپنا آئندہ کا لائے عمل خود طے کر لیں گے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کر کے ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اجلاس میں مختلف امور پر اتفاق رائے ہو گیا۔ رحیم یار خان اور ملتان کی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز کی سربراہی پیپلز پارٹی کو دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اجلاس میں جیتنے والے حلقوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان منتخب ارکان اسمبلی کو مساوی فنڈز دینے پر اتفاق ہوا۔ ضلعی سطح پر مختلف کمیٹیز میں پیپلز پارٹی کو نمائندگی دی جائے گی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیپلز پارٹی سے مشاورت پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات پر بریفنگ دی۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ایک ٹائم فریم میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے بات کے دوران مزید یہ بھی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جلد از جلد ختم ہوں۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس ابتدائی اور غیر رسمی تھا۔ مذاکرات کے اگلے دور میں اپنے مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ خان صاحب کو میں نے بتایا ہے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ جلد سے جلد جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، 2 میجر مطالبات ہیں اور بڑے جائز مطالبات ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ بڑے عرصہ کی جب آپ کے اختلافات رہو اور پاکستان کی سیاست جیسی جگہ میں آپ انوالو ہو تو سم ٹائم تو لیکن پر امید تو ہے اور پر امید ہونے چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اب ایک سارے مسائل کا ایک حل ضرور نکلا۔ خان صاحب کے پاس جتنے بھی کیسز بنے وہ سارے سیاسی ہیں اور پولیٹیکل نوعیت کی کیسز ہیں، اور جتنے بھی کیسز تھے وہ سب میں خان صاحب کی وہ بیل ہو چکی ہے۔ ایک ہی ابھی کیس تھا جو 3 یا 4 تاریخ کو انہوں نے ابھی اناؤنس کرنا ہے، وہ والی جو ابھی کیس باقی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر یہ کورٹوں میں جائیں گے اور پھر ٹرائل ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی خان صاحب کی بریت بھی ہوگی۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا سب کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ ایک کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو سب کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ بات چیت صاحب اقتدار سے ہوتی ہے، صاحب حکومت سے نہیں، جو مقتدر ہوں۔ چاہتے ہیں کہ ملک میں ثالثی ہو، معاملات کا حل نکلے۔ مذاکرات کا پہلا مطالبہ مقدمات کی واپسی ہے، تبدیلی آنے والی ہے۔ ستارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ 1.5-2 ماہ میں بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے۔ وہ پشاور میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ بالکل کلیئر ہے نا، جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا۔ مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی خبر کھود رہے ہیں۔ بات چیت اس سے ہوتی ہے صاحب اقتدار ہوں، مقتدر ہوں، ہے نا، صاحب حکومت نہیں، مقتدر ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ یہ اتنا قیمتی آدمی جو نیگوشیٹنگ ٹیم میں جس کو ہونا چاہیے تھا، کل وہ اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ یہ بیل کرا رہا ہے اپنی، اور پھر ایک ملک کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ مذاکرات کی تو پہلی چیز یہ ہے کہ کم سے کم یہ کیسز تو وڈرا کرو۔ تبدیلی آنے والی ہے، جو ستارے ہیں وہ کانفلوئنس میں آ گئے ہیں۔ کراچی لیے چلیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کو اپنے اس وقت کے معاشی اور معاشرتی بحران سے نکالنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ لکھا جائے گا، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اس شہر کا ایک مہاجر بیٹا ہونے کے ناطے، کہ میں تاریخ میں اپنا نام لکھواؤں کہ مہاجر ثقافت پہلی بار ریاستی سطح پر اس گورنر ہاؤس میں آفیشلی منائی جا رہی ہے۔ تو میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہوں گا۔ ویسے تو بہت سارے گورنرز آئے، لیکن یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھی
اور اس پر میں شکریہ ادا پھر کروں گا اپنی پارٹی کا کہ جنہوں نے اس کی حمایت کر اس دن کو کامیاب بنانے کے لیے میرا ساتھ دیا، اور آج ہم اس دن کو زور و شور سے منانے جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں شہر سے جو ریلیاں اور قافلے ہیں وہ گورنر ہاؤس کی طرف گامزن ہیں۔ آج مہاجر ثقافت کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی جائے گی۔ ہمارے بانیان نے پاکستان کی قربانیاں کیا تھیں، کیسے انہوں نے قربانیاں دیں، کیا وہاں چھوڑ کر آئے، اور آج اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قوم، یہ قومیت اور یہ ثقافت اپنا گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ کرسچن کمیونٹی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دل کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو اقلیت نہیں سمجھتی، اقلیتوں کے لیے وہی سہولیات ہیں جو باقی لوگوں کے لیے ہیں، کسی فرقے یا مذہب کے لیے کوئی تفرق نہیں۔ وہ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، یہ ہمارے ملک کا، ہماری سوسائٹی کا ہمارا حصہ ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ ان کو نہ صرف اون کرتی ہیں بلکہ ایک قدم آگے جاتی ہیں۔ سو ہر ایک مذہب کے، ہر ایک طبقے کے ساتھ ان کا یہ ان کی پالیسی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کسی مذہب کی، کسی فرقے کی، کسی کمیونٹی کی۔ آپ کے اس فنکشنز کے لیے جو بھی گورنمنٹ آف پنجاب کر سکتی ہے وہ اویلیبل ہوگی، آپ کی پوری ضروری انتظامیہ آپ کے ساتھ ہوگی۔